الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 بار جو ہے نا وہ استغفار کرنا سنا۔ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایک ہی مجلس میں 70 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے، کیونکہ استغفار جو ہے یہ اپنے اندر بڑی فضیلت لیے ہوئے ہے، بڑی عظمت لیے ہوئے ہے، اور اللہ رب العزت کو معافی مانگنے والا بندہ محبوب بھی بڑا ہے۔ اللہ معافی مانگنے والے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ وحدہ لا شریک سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ معافی مانگ رہا ہے، اسے پتہ ہے ان لہ ربا یغفر الذنوب، کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ اسے علم ہے، اس بات کا یقین ہے، تبھی تو معافی مانگ رہا ہے، تبھی تو استغفار کر رہا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہے ان لہ ربا، کہ اس کا ایک مالک ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے گناہوں کو معاف کر۔ یہ جو میں نے سورہ زمر کی آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اے میرے بندو، میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم، جو گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ تو کر بیٹھے ہیں، اب وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے تو گناہ بخشے ہی نہیں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں کہو کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی جو ہے نا اس کا شکار نہیں، رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ وحدہ لا شریک سے اس حالت میں ملے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ مجھ سے ملے اس حالت میں کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو خلا ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن وہ اس بندے نے کبھی میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، جب میں اسے ملوں گا نا میں اسے اتنی ہی بخشش لے کے ملوں گا جتنے وہ گناہ لے کے آیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اتنی ہی بخشش لے کے آئیں گے۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، نا امید نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص اس نے 99 بندوں کو قتل کر دیا، اور پھر جو ہے وہ خیال آیا کہ پتہ نہیں میری معافی ہوگی کہ نہیں، اپنے ایک راہب کے پاس چلا گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہا میں نے 99 بندوں کو مارا ہے، میرے لیے معافی ہے؟ اس نے کہا کوئی معافی نہیں، تو نہیں بخشا جائے گا۔ اس نے اسے بھی مار دیا۔ پھر ایک اور کے پاس گیا، کہا معافی ہے؟ کہا معافی ہے لیکن یہ بستی چھوڑ دو اور وہ فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ اب یہ راستے میں ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی موت ہو گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی آگے جہنم والے کو، جہنم والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے اس کی روح کو، جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جس بستی میں جا رہا ہے اس کا بھی فاصلہ ناپ لیا جائے،
جس بستی سے جا رہا ہے اس کا بھی فاصلہ ناپ لیا جائے، جس کا فاصلہ کم نکلے نا، جدھر سے جا رہا ہے اگر وہ فاصلہ کم نکلا تو جہنم والے لے جائیں گے، جدھر جا رہا ہے وہ فاصلہ اگر کم نکلا تو جنت والے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توبہ کی غرض سے چلا ہوا تھا، اللہ نے اس بستی والا فاصلہ سکیڑ دیا، سمیٹ دیا، کم کر دیا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، وہ ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ تو ترغیب اللہ یہ دلاتے ہیں کہ میرا بندہ مایوس ہو کے کہیں مجھ سے دور نہ چلا جائے، یا کوئی اور اسے عام بندوں میں سے یا مولویوں میں سے متنفر نہ کر دے کہ تو نہیں بخشا جائے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ تو نے نہیں بخشے جانا، یہ کسی کو کہنے کی اجازت نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو مخاطب کر کے کہیں کہ تو نے بخشا نہیں جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جملہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، اور یہ کہنے والے کہ اللہ سارے عمل ضائع کر دے اس کہنے کی وجہ سے، کہ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی بخشش کا انکار اپنے بارے میں تو کیا، کسی دوسرے کے بارے میں جسے وہ برا سمجھتا ہے اس کے بارے میں کہے کہ اس نے تو بخشا ہی نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے عمل ضائع کر دینے، جو کہہ رہا ہے تو نے نہیں بخشا جانا، ہو سکتا ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مایوس نہیں ہونا، وہ بخشتا ہے گناہوں کو، اس سے معافی مانگو، معافی ویسے مانگو، ان الفاظ سے مانگو جن الفاظ سے معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کائنات میں اگر اللہ کے ہاں سب سے مقبول ترین کلمات کوئی ہیں تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اتار دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے سامنے رکھے، ان سے بہتر کلمات کوئی نہیں۔ بندہ اپنی طرف سے جتنی مرضی لمبی چوڑی دعا کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، جب وہ صبح فجر سے لے کے اور سورج چڑھ جانے تک بیٹھی رہی، اذکار کرتی رہی، آپ جب واپس تشریف لائے ابھی تک ادھر ہی ہو نماز والی جگہ پہ؟ کہا ہاں جی اذکار کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد نا چند کلمات گئے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، میں نے بس یہ کہے ہیں، اگر تیرے سارے اذکار کا میرے ان کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے نا تو یہ بھاری نکلے۔ وہ کلمات جو قرآن میں اتر آئے، وہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے، وہ سب سے بہترین ہیں، وہ سب سے وزنی ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھنے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے۔ اب استغفار کے چند کلمات اللہ نے قرآن میں سکھائے ہیں، کچھ کلمات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ انہی کلمات میں سے ایک کلمہ، ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سید الاستغفار کہا ہے، سید الاستغفار، استغفار کی جتنی دعائیں ہیں ان سب کا سردار جو ہے وہ یہ جملہ، ان سب کی سردار یہ دعا ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شداد بن اوس جو ہیں یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ بھتیجے ایسے ہیں کہ ان کے کزن کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے والد کا نام اوس بن ثابت تھا اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسان ابن ثابت، حسان کے بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں۔ اور ان کے جو والد ہیں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مدینہ سے کچھ لوگ مکہ گئے کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آنے کی بات کریں، ان کے قافلے میں جناب اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
شداد ابن اوس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خود بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہمس کے گورنر بھی رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے وفات پائی۔ بیت المقدس کے جو باب الرحمہ ہے اس طرف جو ہے ان کی تدفین ہوئی، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سید الاستغفار، کہ جو سید الاستغفار ہے وہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ایسی ہے جو بندہ اسے پڑھ لے اور اس پہ یقین رکھتا ہو، من قال حین یصبح وهو موقن بها، جو صبح کے وقت اسے پڑھے یقین رکھتے ہوئے اس پر، اگر شام سے پہلے موت آ گئی جنت میں جائے، اور اگر شام کو پڑھ لے یقین کرتے ہوئے صبح ہونے سے پہلے اگر مر گیا جنت میں جائے۔ ایسی بہترین دعا ہے سید الاستغفار، مغفرت کی، بخشش کی، توبہ کی جتنی دعائیں ہیں سب کی سردار ہے یہ دعا۔ ابتدا اس کی کہاں سے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، مالک ہے۔ رب وہ جو پرورش کرتا ہے، جو پالتا ہے، جو پرورش کے اور پلنے کے اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے، یہ ہے رب، پالنہار، پرورش کرنے والا۔ یا اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ پہلی بات کہ تو میرا رب ہے، دوسری بات سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، تیسری بات میرا پیدا کرنے والا بھی تو ہے۔ اس میں توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید الوہیت بھی آ گئی، اور توحید اسماء و صفات بھی آ گئی۔ توحید کی 3 قسمیں۔ اور یاد رکھیے جس دعا میں، جن کلمات میں، جن جملوں میں اللہ کی توحید کا ذکر ہو وہ پھر دعائیں عام دعائیں نہیں رہتی، بلکہ میں نے جن جن دعاؤں میں لا الہ الا اللہ آتا ہے وہ ان کے بے شمار فوائد ہیں، وہ میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ میں اس چیز کا تذکرہ کریں گے۔ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، انت ربی بھی آ گیا، انت خلقتنی بھی آ گیا۔ توحید آ جائے، جس آیت میں توحید کا تذکرہ ہو، جس صورت میں توحید کا تذکرہ ہو، ان آیتوں اور ان صورتوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جن صورتوں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، آپ انہیں پڑھیں، ان میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، ربوبیت کا، اسماء و صفات کا، توحید الوہیت کا۔ اللہ نے ان صورتوں کو، ان آیتوں کو فضیلت دی۔ آیت الکرسی پڑھیے، صرف اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، صرف اللہ کی توحید کا تذکرہ، لیکن پڑھنے والے کے مال و جان کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد بندہ پڑھے آیت الکرسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی مرے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ، اور پھر انا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میں تیرا نوکر، میں تیرے آگے جھکنے والا، عبادت گزار۔ انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔
بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا کرتے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اسلام لانے کے لیے جس کلمے کا اقرار، جو کلمہ پڑھنا لازمی ہے، اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی فضیلت کا تذکرہ کیا، انتہائی فضیلت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دنیا سے بلایا آسمانوں میں سدرۃ المنتہا تک، کہ جس سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے، اللہ وحدہ لا شریک جب اس واقعے کا قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ جب فضیلت کا تذکرہ فرمایا وہاں بھی لفظ عبد کا تذکرہ فرمایا، اس میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہے، انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جتنی میری طاقت ہے نا اللہ، تیرے وعدوں پہ پکا ہوں، قائم ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق۔ استطاعت سے زیادہ اللہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، استطاعت سے نکل جائے اگر کوئی کام شریعت کا بندے کی طاقت سے باہر نکل جائے، اللہ رب العزت اپنا حکم بدل دیتے۔ چھوٹی سی مثال دے کے بات آگے چلاتے ہیں، نماز میں بندہ قیام نہیں کر سکتا، شریعت اپنا حکم واپس لے لیتی، کوئی بات نہیں قیام کر سکتا، طاقت نہیں ہے کھڑا ہونے کی، بیٹھ کے پڑھو، وہ تیرا بیٹھنا تیرا قیام شمار ہو، بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ جاؤ، لیٹنا تیرا قیام شمار ہوگا۔ اگر تیری طاقت سے کوئی عمل باہر نکل گیا ہے، شریعت نے وہیں سے اپنا حکم واپس لے لیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ اللہ مجبور نہیں کرتا، بوجھ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنی بندے کی استطاعت، جتنی طاقت ہو۔ انا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جتنی میری طاقت ہے میں تیرے وعدے پورے کرتا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، لیکن جو میرے عمل ہیں نا، اگر ان میں کوئی برائی ہے یا میرے جو برے عمل ہیں جو تجھے پسند نہیں ہیں، میں ان کے شرور کا شکار ہوں، اس سے میں تیری پناہ میں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو میں نے کیا ہے ہر ایک چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ۔ ابوء لک بنعمتک علی، جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں نا، میں ان کا اقرار ہے، تیری نعمتوں کا اقرار ہے، شکوہ شکایت نہیں ہے، نہ شکری نہیں ہے، اعتراف ہوگا تو شکر ہوگا۔ نعمتوں کا اعتراف بندے کو شکر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اور ہاں تیرے سامنے یہ بھی اقرار اور اعتراف ہے کہ میں ہوں گنہگار، گنہگار ہونے کے باوجود تیری مجھ پر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، مجھے ان سب کا اقرار ہے، کسی چیز سے کوئی انکار نہیں۔ بندہ گنہگار، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنی نعمتیں کیے جا رہا ہے، تو بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے یا اللہ میرا مالک ہے، سوائے تیرے کوئی معبود بھی نہیں ہے، میرا خالق ہے تو، میں تجھ سے کیے گا جو وعدہ ہے ایمان و اسلام کا، میں اس پہ کاربند ہوں۔ تیری نعمتوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف۔ نعمت کا اعتراف بندے کو شکر کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہوں کا اعتراف بندے کو استغفار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنے بارے میں کہنا شروع کر دے کہ میری تو غلطیاں ہی نہیں، میرے جرم ہی نہیں ہیں، میرے گناہ ہے ہی نہیں، یا اپنے گناہوں کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ کیسے استغفار کی طرف جائے؟ وہ تو پھر
ابلیس کے راستے پہ چل پڑا ہے، جو کہتا تھا میں نے نہیں تیرا حکم مانا تو اس میں میری کیا غلطی ہے، میری غلطی ہے ہی نہیں، تیرا حکم نہ ماننے کی میرے پاس وجہ ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ یہ وصف ابلیس ہے کہ بندہ کہے جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ میں نے ٹھیک کیے ہیں، میرا حق بنتا تھا، یہ وصف ابلیس ہے۔ اگر یہ خیال آ جائے کہ جو میں کرتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بس میں ہی ٹھیک ہوں، نہ حکم الہی، نہ حکم رسول، نہ حکم قرآن، کسی چیز کا خیال ہی نہ کرے، یہ پھر بندے کو استغفار کی طرف نہیں جانے دیتا۔ مومن تو اپنے معمولی گناہوں سے بھی ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اور منافق کا فرق یہ ہے، مومن معمولی گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر پہ پہاڑ ہے، گر پڑا تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، پہاڑ جتنا وزن ہے میرے اوپر، معمولی گناہ کو بھی۔ اور منافق کیا کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی، ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھو گے اگر تو پھر استغفار کی طرف جانا مشکل ہے، لیکن گناہ کا جب اعتراف ہوگا، جب گناہ کو گناہ سمجھو گے اور گناہ کو بڑا سمجھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بڑی بڑی نیکیاں بھی دکھائیں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دکھائی، بڑے سے بڑے گناہ بھی دکھائے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی دکھائے۔ اللہ نے دکھائے گناہ بڑے ہیں وہ بھی گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی گناہ ہیں۔ ابو بذنبی، اعتراف ہوگا پھر بندہ معافی کی طرف جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ گناہوں کا اعتراف کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے نا، پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہے الندم توبہ، بندہ کوئی گناہ کر کے شرمندہ ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی توبہ شمار کرتے ہیں۔ یہاں سے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا شروع ہوتا ہے۔ الندم توبہ، شرمندگی بھی ایک قسم کا رجوع ہے، واپس آنا ہے اللہ کی طرف۔ شرمندہ کون ہوگا جو گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو اگر ہلکا سمجھے گا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، شرمندگی کیسی؟ شرمندگی تب ہوگی جب گناہ کو گناہ سمجھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، یہ بھی رجوع ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور اپنے گناہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ ابو بذنبی، گناہوں کا اعتراف ہے۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے۔ فاغفر لی، تو مجھے معاف کر۔ اتنی لمبی تمہید باندھی، دعا کیا ہے؟ فاغفر لی، بس اتنی دعا، مجھے بخش دے۔ اور ساتھ ہی ایک حقیقت کا اور کا اعتراف، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، سوائے تیرے کوئی اور گناہوں کو معاف کر سکتا ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ اپنی جان پہ بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں، گناہ بڑے کیے ہیں، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کرتا ہی کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی گناہ ہو۔ یہ کسی کو پیسے دے دو یا کسی کے سامنے جو ہے ساری دنیا کی دولت رکھ دو کہ وہ آپ کے گناہ معاف کروا دے یا آپ کے گناہ معاف کر دے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایک اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور توحید ہے۔ ایک اللہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے در کے علاوہ اور دروں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کیا گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ لا یغفر الذنوب الا انت،
سوائے اللہ کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو ایک اللہ کے سامنے. بات توحید اور اللہ کی وحدانیت سے شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پہ ہی ختم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا ہے, جس نے صبح کے وقت کہہ لیے اور ہو یقین کرنے والا شام سے پہلے مر گیا جنت میں جائے گا, شام کو کہہ لیے ہو یقین کرنے والا ان کے ساتھ صبح سے پہلے مر گیا جنت میں جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.